من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ محترم بھائیوں، الحمدللہ ہمارے 2 روزے مکمل ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہماری چھوٹی موٹی عبادات کو قبول فرمائے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنی رضا ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ سیقول یہ دوسرا پارہ ہے قرآن پاک کا۔ اس پارے کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں۔ چند آیتوں کا مختصر خلاصہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس پارے کے اندر آیت البر ہے، نیکی والی آیت، یعنی یہودیوں نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ بیت المقدس سے قبلے کو ہٹا کر کعبۃ اللہ بنا دیا گیا، تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جتنے لوگ پڑھے تھے، نماز پڑھے تھے، ان کا کیا ہوگا؟ کیا وہ نیکیاں ان کی ضائع ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی آپ کہیے مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں۔ مشرق کی طرف مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو یا مغرب کی طرف، اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ دینے والا ہے۔ لیکن اصل نیکی کیا ہے؟ یہودیوں سے کہیے اور ان لوگوں سے کہیے جو صرف اسی کو پکڑ کر بیٹھے ہیں، نیکی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 باتیں بتلائیں۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہی نیکی نہیں ہے کہ آپ اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کر کے نماز پڑھیں، بلکہ نیکی یہ ہے ولکن البر من آمن باللہ، ایک اللہ پر ایمان لانا یہ سب سے بڑی نیکی ہے، اور ایک اللہ کی طرف ایمان لانے کے لیے دعوت دینا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لا کر، عقیدہ آخرت دل میں رکھ کر دنیا کے اندر جینا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ والملائکہ، فرشتوں پر ایمان لانا، والکتاب، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا، والنبیین، اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان لانا یہ نیکی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا وآت المال علی حبہ، مال کی محبت دل میں رکھتے ہوئے مال کو دینا، کس کس کو؟ ذوی القربہ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، والیتامہ، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، مسافروں کو، والسائلین، پوچھنے والوں کو، وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرنے کو دینا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ ان لوگوں کو اپنا مال کے اوپر محبت رہنے کے باوجود مال کو خرچ کرنا یہ نیکی ہے۔ اور کیا نیکی ہے؟ واقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، عہد کو پورا کرنا، عہد کرنے کے بعد عہد کو پورا کرنا، کسی بات کو بولنے کے بعد اس بات کے اوپر پورا کرنے کے لیے تگ و دو کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا اور اس بات کو پورا کرنا، یہ اصل نیکیاں ہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء، مصیبتوں میں، پریشانی کے موقع پر صبر کرنا، اور مصیبتوں اور پریشانی کے موقع پر، تنگی کے موقع پر صبر کرنا اور ایمان کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، یہ اصل نیکیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، ان سب پر عمل کرنے والے سچے لوگ ہیں، واولئک هم المتقون، یہی تقوی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ تو یہ آیات ہے۔ اب ہمیں کا ہر آدمی یہ دیکھ لے کہ یہ چیزیں جو اللہ نے بیان کی ہیں ان میں سے ہم کتنا اترتے ہیں، کہ اقامت صلاۃ کتنا ہے، وعدوں کی پاسداری کتنی ہے، مصیبت اور پریشانی کے موقع پر صبر کرنے کا جذبہ کتنا ہے، اور اللہ نے جو مال دیا اس میں سے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، ان لوگوں کو ہم کہاں تک دیتے ہیں، اور اللہ پر ایمان ہمارا کیسا ہے، رسولوں پر ایمان ہمارا کیسا ہے، یہ سب سے بڑی نیکیاں ہیں۔ آدمی ان چیزوں میں آگے بڑھے، یہ آیت البر کہلاتی ہے۔ سارے عقائد کو اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت کے اندر اللہ نے جمع کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردار، مرے ہوئے جانور جو کھائے جاتے ہیں، کھائے جانے والے جانوروں میں جو مردار ہو گئے ان کو نہیں کھانا چاہیے۔ فطری موت جو مرے، اوپر سے گر کر کے مرے، تو ایسے جانور چاہے بکری ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، ماکل اللحم جانور جن کو ہم کہتے ہیں،
جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، لیکن اگر وہ فطری طور پر مر جائے تو ان کا کھانا حرام ہے، ان کو نہیں کھانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ خون بھی حرام ہے، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، خنزیر یعنی سور کا گوشت بھی حرام ہے۔ اور وہ ساری چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہے جو چیزیں اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر جو ہے نظر مانی جاتی ہے، دوسروں کے نام پر ذبح کی جاتی ہے، دوسروں کے نامزد کی جاتی ہیں کہ فلاں پیر کے نام پر یہ بکرا دیا جا رہا ہے، اب اس کو کاٹیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہی، لیکن وہ بکرا مسلمانوں کے لیے کھانا حرام ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ دوسروں کے نام پر نامزد کیا گیا ہے، منسوب کیا گیا ہے۔ اگر آپ ایک چاول یا کھانے کا ایک لقمہ ہی کیوں نہ صحیح غیر اللہ کے نام نظر کر کے اس کو کھلانے کے لیے دیں، کھانے کے لیے دیں، تو یہ کھانا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام کیا، فرمایا انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی لوگوں کی طرف آپ منسوب کر کے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، ان کا نام لے کر کے ان کی طرف سے بول کر، یہ سب حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں آگے اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا، فرمایا وانفقوا فی سبیل اللہ۔ یہ خرچ کرنا عبادت ہے، جس طرح اقیموا الصلاۃ کہا، نماز قائم کرو، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جو آدمی دینے کی لذت کو جانتا ہے وہ دینا نہیں چھوڑتا۔ آپ کو معلوم ہے لینے کی بھی لذت ہوتی ہے، دینے کی بھی لذت ہوتی ہے۔ تو لینے کی لذت ہی عام طور پر لوگوں نے دیکھا ہے کہ لینے کا مزہ عام طور پر لوگوں نے دیکھا ہے، لیکن دینے کا مزہ لینے کے مزے سے بھی بڑا زبردست ہوتا ہے۔ جو دینے کا مزہ پالے پھر وہ دیتے ہی رہ جائے گا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون آیت کریمہ نازل ہوئی تو پورا بیرہا باغ جو مدینے کے اندر سب سے قیمتی باغ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کے انہوں نے اس کو پیش کر دیا، کہا کہ اللہ کے رسول میں اللہ کے لیے اس کو وقف کرتا ہوں۔ تو صحابہ اکرام چونکہ دینے کی لذت جانتے تھے، چنانچہ انہوں نے دینا ہی سیکھا۔ دنیا کو انہوں نے بہت کچھ دیا، روپیہ پیسہ ہی نہیں، تہذیب دیا، تمدن دیا، اخلاق دیا، علم دیا، تعلیم دیا، اچھے اخلاق دیے، ہنر دیے۔ صحابہ اکرام نے دنیا کو بہت کچھ دیا۔ تو جو دینے کی لذت جانتا ہے وہ بہت کم لیتا ہے، بہت زیادہ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک مومن صدقہ کرنے کے لیے نکالتا ہے کوئی چیز، تو یہ چیز جس کو دینا چاہتا ہے وہ یہاں پر ہے اور یہ چیز اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پر 70 شیطان کے جبڑے سامنے آ جاتے ہیں۔ اب یہ جو چیز ہے نکالا ہے دینے کے لیے، 70 جبڑوں کو چیرتی ہوئی مستحق تک پہنچتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ باہر جا کر کچھ خرچ کرنے کا ہم ارادہ کریں، ہزاروں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں دینے کے لیے انسان جو ہے پیسے ماپنے لگتا ہے۔ یہ اصل میں وہ اس کی فطرت نہیں ہے، بلکہ شیطان روڑا کھڑا کرتا ہے، آگے آ جاتا ہے، مفلسی کا ڈراتا ہے، فقیری سے ڈراتا ہے کہ تم یہ دے دو گے تو تمہارے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ 70 جبڑوں سے نکل کر مستحق تک پہنچتا ہے صدقہ۔ اللہ کے راستے میں دینے کا حکم کہ اگر کوئی آدمی دینے میں کامیاب ہو گیا تو سمجھو کہ 70 شیطانوں کو اس نے ہرا دیا، 70 شیطانوں کو ہرا کر کے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت پر عمل کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوا یہ دونوں کو حرام کیا، اس کی حرمت بتلایا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شراب کے بارے میں، جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہیے قل فیہما اثم کبیر، بہت بڑا بہت زیادہ گناہ اس میں ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا شراب سے فائدہ بھی ہے شراب سے۔ کہا کہ وہ منافع للناس، لوگوں کا فائدہ بھی اس میں ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان کا نقصان ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ شراب کا، جوے کا نقصان فائدے سے زیادہ ہے۔ اسلام کے اندر جس چیز کے اندر نقصان زیادہ ہو، فائدہ کم ہو، وہ چیز اللہ نے حرام کر دی ہے۔ تو نقصان زیادہ ہے شراب سے، فائدہ کم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا۔ اس کے بعد عورتوں کے کچھ خصوصی مسائل اللہ نے بیان فرمائے۔ یہ کہا کہ تمہاری عورتیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک انعام ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کی دیکھ بھال کرو،
ان کے درد میں دکھ میں ساتھ رہو. ان کو جب حیض آتا ہے، فطری ہے یہ، تو اس موقع پر ان کو تکلیف نہ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیض کی حالت میں عورت سے نماز کو معاف کیا ہے، جبکہ نماز مرتے دم تک فرض ہے، میدان جنگ میں بھی فرض ہے. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، لیکن عورت کو حالت حیض میں معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے نماز کو. تو جب اللہ نے عورت پر اتنا کرم کیا تو مردوں کو یہ حکم دیا کہ تم بھی ان کے ساتھ بھلائی اچھائی کا سلوک کرو، بھلائی کا سلوک کرو. فرمایا یسألونک عن المحیض، حیض کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، قل هو اذن، نبی کہیے یہ گندگی ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے دور رہو، ان سے جماع نہ کرو، ان سے صحبت نہ کرو، ان کو زیادہ کام نہ ڈالو، کیونکہ اس موقع پر وہ بڑی تکلیف میں ہوتی ہیں. اس کے بعد تحویل قبلہ کا جو حکم آیا، قبلہ بدلنے کا، یہ اصل میں ایک امتحان تھا مومنوں کے لیے. یہاں پر دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ملے ہوئے تھے مدینے کے اندر، منافقین بھی تھے، اس میں منافقین کا ساتھ دینے والے بھی تھے، مومن بھی تھے. اب یہ سب لوگ اپنے کون ہیں غیر کون ہیں معلوم کرنا تو کیا کرنا. بہت سارے چہرے ایسے نظر آتے ہیں جو سب ثناخواہ ہیں، رسول کی تعریف کرتے ہیں، لیکن سچے متبع کون ہیں، سچے متبع کون ہیں کب پہچانا جاتا ہے؟ ان پر آزمائش جب ڈالی جائے تب جو صحیح ہوتے ہیں وہ چمک جاتے ہیں، جو نقلی ہوتے ہیں وہ جو ہے جل جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرمایا، قبلے کو یعنی کعبۃ اللہ قبلہ بنایا اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف سے ہٹا کر کے. تو منافقین جو تھے وہ آویلا مچائے، یہودیوں کو خوب موقع مل گیا، لیکن جو سچے پکے متبع مومن لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حکم آیت نازل ہوئی کہ آپ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے بیت المقدس سے ہٹا کر، تو سارے صحابہ بلا چوں چرا فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر پھر گئے، کسی نے کچھ بات نہیں کہی. تو یہ اصل میں امتحان ہے. تحویل قبلے سے اللہ تعالیٰ امت کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ موسم، جگہ، حالات اگر بدل جائیں تو اس کو خوشی سے قبول کر لینا چاہیے. حالات بدل جائیں. اب رمضان کے مہینے میں بعض لوگ ایسے ہیں مسلمان، ان کو روزہ رکھنے میں تکلیف ہوتی ہے. تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ دوپہر کا کھانا ان کا مارے جاتا، چائے ان کی 10 بجے چائے پینے کی عادی رہتے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چائے 10 بجے نہیں پیے تو سر پکڑ لیتا. ایسے بہت سارے اپنے طور پر سسٹم بنا لیے. اب یہ رمضان کے مہینے میں یہ سب کی قربانی دینی پڑتی ہے، اس لیے وہ روزہ نہیں رکھتے. اللہ نے بیان فرمایا کہ تحویل قبلہ کے حکم سے موسم، جگہ، حالت اگر بدل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بدلنے کے لیے راضی ہو جاؤ، بدل جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں گے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَعَسَىٰ أَن تُكْرِهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہماری مرضی جو ہے کسی بھی کام میں، مرضی کا کام اگر نہ ہوا تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. میری چاہت یہ ہے لیکن نہیں ہوا نا، ہماری چاہت یہ ہے لیکن یہ کام نہیں ہوا نا، میں نے یہ سمجھا کچھ، ہوا کچھ، ملا کچھ، کیا کچھ. ایسا مایوس انسان نہ ہو، کیونکہ ہمارے رب کو ہماری سب سے زیادہ ہماری بھلائی ہمارا رب ہم سے زیادہ جانتا ہے. ہم کو کس چیز میں بھلائی ہے، ہماری بھلائی کس چیز میں ہے، ہمارا رب ہم سے زیادہ جانتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا لوگوں تمہیں تقدیر معلوم نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں تم کو ناپسند ہوتی ہیں، لیکن اسی میں تمہارے لیے خیر ہوتا ہے، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہوتی ہے، تمہیں معلوم نہیں ہوتا. اس لیے تقدیر کے اوپر شکوہ نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے جیسا جس کو رکھا ہے اس پر شکوہ نہ کرو، بلکہ اس پر خوشی سے عمل کرتے چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تم کو کیا چاہیے، تم کو بھی نہیں معلوم ہے، تم سے زیادہ تمہارا پیدا کرنے والا رب جانتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا مرضی کے خلاف ہونے والے کاموں پر کبھی مایوس نہ ہو، بلکہ اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے. اس کے بعد انسان کے عقیدے کی بہت اہمیت ہے. ایمان اللہ پر ہو، اس کی بہت اہمیت ہے، خاص کر نکاح کے موقع پر. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نکاح، اگر مرد بچہ ہمارے پاس ہے تو لڑکی کو دیکھتے ہیں لڑکے والے، تو لڑکی خوبصورت ہے، اچھے خاندان والی ہے، پیسے والی ہے، تو آگے بڑھ جاتے ہیں. جبکہ یہ 3 چیزیں بھی سیکنڈری ہے. پہلی چیز اس کی دینداری ہے، اس کا ایمان ہے. اللہ نے بیان فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مومنہ ہو جائے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ غلام آدمی، یہ غلام عورت، ایک نوکرانی، اگر وہ مومنہ ہے تو وہ بہتر ہے مالکن مشرکہ سے.
ایک مشرکہ ہے جو کروڑوں روپے کی مالکن ہے، اس سے یہ نوکرانی بہتر ہے جس کے دل میں ایمان ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ عقیدے کی بہت اہمیت ہے۔ اگر عقیدہ نہیں ہے، انسان کے پاس دنیا سب کچھ ہے لیکن اس کے پاس عقیدہ نہیں ہے، تو وہ آدمی اسلام کی نظر میں سب سے غریب انسان ہے، سب سے غریب، اور جس کو ہم خلاش بھی بول سکتے ہیں، سب سے خلاش۔ لیکن دنیا کچھ نہیں ہے، صحیح عقیدہ اس کے پاس ہے، صحیح ایمان اس کے پاس ہے، تو دنیا کے اندر ہی نہیں، قبر کا، آخرت کی زندگی کا سب سے بڑا مالدار انسان ہے وہ، سب سے بڑا مالدار انسان۔ عقیدے کی بہت بڑی اہمیت ہے، اللہ نے اس پارے کے اندر یہ بات بیان فرمائی۔ اس کے بعد یہ کہا کہ لوگوں، دنیا طلبی بھی رہنا چاہیے، دنیا طلبی کے ساتھ ساتھ آخرت طلبی ہم میں ہونی چاہیے۔ آخرت کو طلب کرتے رہو۔ آخرت کو طلب کیسے کرو؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا کثرت سے پڑھو، دوسرے پارے کے اندر ہے، اس کے اندر آخرت مانگی گئی ہے۔ اے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں اچھی دنیا دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور اچھی آخرت بھی ہمیں عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ کے عذاب سے ہمیں تو بچا لے۔ تو صرف دنیا طلبی ہی نہیں، ایک مومن آخرت طلبی زیادہ مانگے۔ دنیا تو اس کے نصیب کے حساب سے اس کو ملے گی، لیکن آخرت ہماری محنت، ہماری دعاؤں، تگ و دو، جذبے سے ملے گی، تو زیادہ سے زیادہ آخرت طلبی ایک مومن میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، دنیا میں کافر بھی رہتا ہے، مومن بھی رہتا ہے۔ کافر کا نقطۂ نظر، زندگی گزارنے کا نقطہ کیا ہوتا ہے؟ بس دنیا کے اندر امپروو ہونا۔ آج یہ سال کیسا ہے، آئندہ سال اس سے بھی بڑھ کر کے رہنا، اونچا رہنا، بہت کچھ کمانا، بہت کچھ نام ہو، پیسہ ہو، روپیہ ہو، مال ہو، جائیداد ہو، تو یہ کافر کا نقطۂ نظر ہے۔ لیکن مومن کا نقطۂ نظر کیا ہے؟ مومن کی زندگی کا مرکزی نقطہ مومن کا، اس بارے میں اللہ نے بتلایا کہ مومن یہ سب چیزوں کی امپرومنٹ میں نہیں جیتا، بلکہ نیکیوں کی زیادتی اس کا نقطۂ نظر ہے۔ فاستبقوا الخیرات، خیرات میں آگے بڑھنا، نیکیوں میں آگے بڑھنا۔ یہ سال یہ کام کیا ہے، نیکی کا یہ کام شروع کیا ہے، اگلے سال آنے تک وہ کام کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے کام وہ شروع کر دیتا ہے، اور بہت سارے کام، مرتے دم تک اس کی زندگی کا نقطہ کیا ہے، مرکزی نقطہ کیا ہے؟ اس کی زندگی کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ نیکیاں کرتے جائے، نیکیوں میں آگے بڑھتے جائے۔ لیکن کافر کا نقطہ مرکزی کیا ہے کہ دنیا کے اندر امپروو۔ آپ کسی کافر کے سامنے بیٹھیں گے، 10 سال کا خاکہ وہ پیش کرے گا، آپ کی کمائی پوچھے گا، مہینے کو کتنا سیلری پوچھے گا، 10 سال کے بعد آپ کو یہ چیز ملے گی، یہ چیز ملے گی، سب ڈالے گا۔ لیکن مومن ایسا نقطۂ نظر مومن کا نہیں ہے۔ مومن کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ وہ نیکیوں میں ترقی کرتا رہے، کہ اپن وقت نماز کی پابندی، پھر اس کے بعد تہجد کا اہتمام، پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کو دنیا کے اندر سکون کی زندگی عطا کرنے کے ساتھ ساتھ برزخ اور آخرت میں کام آنے والی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آزمائش کی الگ الگ صورتیں ہیں۔ کیسے آزماتے اللہ تعالیٰ؟ آزماتے کیسے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں میں کمی کر کے، راشن میں کمی کر کے، مال و دولت میں کمی کر کے، اپنے خاص لوگوں کو انتقال فرما کر کے، یا اپنوں کو اندر اونی طور پر بیماریاں دے کر کے، یا کسی دشمن کا خوف دل میں ڈال کر کے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ یہ آزمانے کی صورتیں ہیں۔ ایسے ہی آزمائش میں مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ مومن کیسے رہتا ہے؟ اس کی جان کے اندر بیماری آ جائے، انسان کے نفس میں بیماری آ جائے، یا اس کے عزیز و رشتہ دار انتقال کر جائے، یا اس کو تنگی آ جائے، یا کسی کا خوف اس کے دل کے اندر کسی کا ڈر اس کے دل میں ڈال دیا جائے، ایسے موقع پر مومن کا کردار کیا ہوتا ہے؟ مومن کیسے رہتا ہے؟ اللہ نے بیان فرمایا، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہتا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں، اسی کی طرف ہم کو لوٹنا ہے، یہ جو چیزیں آئی ہیں اللہ کی طرف سے آئی ہے، بول کر کے صبر کرتا ہے۔ تو اللہ نے بیان فرمایا وبشر الصابرین، ایسے صبر کرنے والوں کے لیے بشارت دے دیجئے۔ کون سی چیز کی؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کے صلوات ہیں ان کے اوپر، اور یہ مہتدین ہیں، ہدایت پائے ہوئے لوگ ہیں، یہ راستہ ان کو مل گیا ہے۔
تو یہ آزمائش کی مختلف صورتیں ہیں. اس میں مومن کا کردار کیا ہوتا ہے؟ صبر. نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگتے ہیں، صبر کرتے ہیں. تو مختلف لوگوں کو الگ الگ پریشانیاں ہوتی ہیں. ایسے موقع پر پریشانیوں میں مصیبت کو اور پریشانی کے موقع پر صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی کسی کو ناحق مار دے، قتل کر دے تو قاتل کی سزا قتل ہے. اسلامی حکومت اگر ہے، اس کا قتل ثابت ہو گیا ہے تو ایسے موقع پر کیا ہے، اس کو قتل کرنے والے کو بلایا جائے گا اور سارے لوگوں کے سامنے اس کو قتل کر دیا جائے گا. قاتل کی سزا قتل ہے. یہ اسلامی حکومت اگر ہو اور ناحق کوئی کسی کو مار دیا، اللہ نے بیان فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے قاتل کو قتل کرو گے تو اس میں زندگی ہے. فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ کہ قصاص میں زندگی ہے. کیسے زندگی ہے؟ کوئی آدمی کسی کو قتل کیا ناحق، قاتل کو آپ نے پکڑا، اسلامی حکومت ہے، بادشاہ قاتل کو پکڑتا ہے، جلاد لا کر کے اس کو مارتا ہے، تو اس کے اندر زندگی کیسے ہے؟ کوئی دوسرا آدمی کسی کا دشمن ہے، مارنے کے لیے اس کو ذہن کیا، اب 100 بار سوچے گا میں اس کو قتل کروں گا تو کیا فائدہ، اگر میں قتل کروں گا تو اس کے بدلے میں مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، اور اگر میں چوری کروں گا تو میرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. اس طرح آدمی گناہوں سے برائیوں سے دور رہتا ہے. آج امت کو، آج خاص کر ہمارے ہاں اسلامی حکومت کے اندر سے یہ جو تعزیرات ہے، ان تعزیرات کی سخت ضرورت ہے. میرے بھائیوں، یہ اسلامی قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتارا سب کے لیے رحمت ہے. یہ سب کے لیے رحمت ہے. اگر کسی چور سے یہ کہہ دے کہ چوری کرنے پر ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں کہ ہیرا ہی کیوں نہ صحیح، کروڑوں روپیوں کی چیز ہی کیوں نہ صحیح، چوری کرنے پر وہ تلے گا، آمادہ ہوگا، ہاتھ چلا جائے گا اس کا، وہ نہیں جائے گا. یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعزیرات رکھا ہے. بہت ہائی لیول کے تعزیرات ہیں. یہ سزائیں جو ہیں ہائی لیول کی سزائیں ہیں. سوچ کر کے ہی انسان ڈر جاتا ہے اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ غلط کام نہیں کرتا اور سب لوگ پیسفل رہتے ہیں، امن سے رہتے ہیں. یہ اسلامی قانون ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، لوگوں آپس میں اپنے بھائیوں کے مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ. یعنی دھوکہ دے کر کے، چوری کر کے، کسی کے ساتھ لوٹ مار کر کے مت کھاؤ. تم جانتے ہو کہ فلاں بھائی بھولا ہے، معصوم ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، اس کا حق تم مار رہے ہو بیٹھ کر کے، یا اس کو تم دھوکہ دے رہے ہو. ایسا مت کرو، کیونکہ اگر تم دھوکہ دو گے، باطل طریقے سے کھاؤ گے تو دنیا کے اندر بھی اس کی سزا ہے اور آخرت میں تو اس کا جواب دینا ہی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر یتیموں کے بارے میں کچھ احکامات بیان فرمائے، ایلا کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں کچھ احکامات بیان فرمائے، طلاق کے احکامات بیان فرمائے، دودھ کے بارے میں، دودھ پلانے کے بارے میں احکامات بیان فرمائے. اس کے بعد یہ کہا کہ موت کہیں بھی تم کو آ سکتی ہے. یہ نہیں کہ میں یہیں پر مروں گا، فلاں یہیں پر مروں گا، بلکہ موت کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. کس کی موت کا وقت کہاں پر ہے، کب ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے. تو ہر مومن آدمی یہ سمجھ کر کے دنیا کے اندر زندگی جیے کہ موت کا وقت ہمیں معلوم نہیں ہے. دیکھو انسان بھی کتنا لاچار ہے، کتنا مجبور ہے. پیدا کب ہوتا ہے اس کو نہیں معلوم، اور کب مرے گا اس کو نہیں معلوم. پیدا ہونا اور مرنا کے دوران ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے تھوڑے اختیارات اس کو دے دیا. اب یہ اختیارات لے کر کے بعض تو انا ربکم الاعلیٰ بولنے لگ گئے، میں رب ہوں بول کر کے فرعون نے کہا تھا. بعض نے دنیا کے اندر ڈھینگے مارنا شروع کیا، اور بعض یہ سمجھنے لگے کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، حالانکہ اس کی موت کا وقت بھی اس کو معلوم نہیں ہے. کتنا مجبور ہے یہ کہ کب تک ہے یہ معلوم نہیں ہے اس کو، اور دنیا کے اندر یہ اپنے آپ کو بڑا اختیار والا مختار کل سمجھتا ہے. یہ مجبور ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی ادنا مخلوق ہے، بالکل معمولی مخلوق ہے. ہمیں بہت بڑے نہیں ہیں ہم اللہ کے سامنے بہت معمولی مخلوق ہے. بس ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اندر سلامتی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سامنے ہم جھک جائیں، جھک کر کے عمل کریں، جس کی وجہ سے دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. اس پارے کے اندر اور بہت ساری باتیں رب العالمین نے بتلائی ہیں. مختصر طور پر اس کا خلاصہ یہ تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے روزوں کو اور ہمارے نمازوں کو قبول فرمائے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.